محترم جناب رشید صاحب بنگلور بھارت، ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ نے انڈیا سے اور بنگلور سے ہمیں یاد فرمایا. آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا سوال ہمارے انٹرنیٹ پر موصول ہوا، اس میں اگر کوئی تاخیر ہو تو میں پہلے تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب حاضر. آپ نے یہ پوچھا کہ یہ سوال کیا کہ جب کوئی تبلیغی جماعت والا مجھ سے یہ پوچھتا کہ ہم مزار پر کیوں جاتے ہیں تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. برائے کرم یہ بتائیے کہ میں اس سے کیا جواب دوں. یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ تبلیغی جماعت جس نے تبلیغ کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، بقول ڈاکٹر اقبال ان کا حال کچھ یوں ہے کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. ان کا لباس تبلیغی اور مسلمانوں کا سا ہے، لیکن ان کے حرکات و سکنات، ان کا عقیدہ ہرگز مسلمانوں سے گویا مسلمانوں سے ملتے ہوئے نہیں. مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، صرف یہی مسئلہ جو آپ پوچھ رہے ہیں میں عرض کروں. تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مولوی اشرف علی تھانوی اور ان کا سب کا ایک مجموعہ کرامات چھپا ہے جس کا نام ہے ارواح ثلاثہ. کتاب ارواح ثلاثہ میں تمام علماء دیوبند کے کرامات اور ان کی جناب کمالات، یہ ساروں کا مجموعہ وہ ہے. تو آپ تو مزار شریف پر جانے کا ارشاد فرماتے ہیں. ارواح ثلاثہ میں تو ایک ہے کہ ایک بہت بڑے دیوبند عالم دین کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد جب ان کی قبر پر مٹی ڈالی گئی تو ان کے علاقے میں ایک بخار چل نکلا. وہ کچھ متعدی قسم کا بخار تھا جس سے دیکھو بخار مبتلا ہو جاتا. تو اس تبلیغی جماعت کے مولوی کی قبر کی مٹی کو لے جا کر کے اگر استعمال کرتا تو اس کو بخار سے نجات مل جاتی. اب بتائیے، ہم تو خالی مزار ہی پر جاتے اور یہ تو قبر کی مٹی تک لے کر اسے استعمال کرتے. یہاں تک کہ کہا گیا کہ چونکہ بخار اتنا زیادہ تھا، بہت سارے لوگ اس میں مبتلا تھے، تو مٹی اتنی تعداد میں لی گئی کہ جب مٹی ڈالی جاتی ختم ہو جاتی، جب بھی مٹی ڈالی ختم ہو جاتی. اور ان کی مٹی اس قدر مؤثر تھی اور تیر بہدف کے جو بھی مٹی لے جاتا اس کا بخار جو ہے وہ گویا ختم ہو جاتا. سارے تبلیغ جماعت کے مولوی ان کی قبر پر گئے. انہوں نے کہا میاں اگر آئندہ تمہاری قبر کی مٹی سے بخار گیا پھر یوں ہی پڑے رہنا، ہم مٹی نہیں ڈالیں گے اور لوگ جوتوں سے تمہاری قبروں کو رونگتے ہوئے جائیں گے. تو اس کے بعد میں ان کی قبر سے مٹی میں شفا ہونی بند ہو گئی. یہ واقعہ آپ ارواح ثلاثہ میں ملاحظہ فرما سکتے. اسی طرح آپ ملاحظہ فرمائیے شمائل امدادیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی، جن کے ملفوظات کو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے جمع فرمایا اور تمام علماء دیوبند کی اس سے دستخط بھی موجود ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں اپنے متعلق، یعنی اولیاء کرام تو غوث اعظم خواجہ غریب نواز نے اپنے متعلق کہتے ہیں کہ فقیر سے جو زندگی میں فیض ملتا تھا تو فقیر کے مرنے کے بعد اس کی قبر سے بھی وہی فیض ملے گا جو فقیر کی زندگی میں ملتا تھا. اب ان احمقوں سے پوچھا جائے جو لمبے لمبے کرتے پہن کر کے گھومتے ہیں، لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور لوگوں کو کلمہ پڑھاتے تھکتے نہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں تھکتے نہیں، جن سے پوچھیے. یہ آپ کے بہت بڑے علماء کے پیر ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. وہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں جو مجھ سے استفادہ یا جو تم فائدہ حاصل کرتے ہو مرنے کے بعد میری قبر سے بھی تمہیں وہی فائدہ پہنچے گا. پھر ان احمقوں کے لیے ذہن میں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار سے بھی وہی فوائد حاصل ہوں گے جو ان کی زندگی میں ہوتے، حضور غوث اعظم کے مزار سے بھی وہی فوائد حاصل ہوں گے جو ان کی زندگی میں ہوتے، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت سرکار نقشبند، حضرت سرکار سہروربند رضوان اللہ علی مجمعین، ان کے مزارات سے بھی وہی فائدہ ہو سکتا جو ان کی زندگی میں ہوتا تھا. مگر یہ تبلیغی جو ہیں وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اس لیے میں نے آپ کو یہ ایک دو حوالے دے دیے بطور نمونہ. اگر آپ ارشاد فرمائیں تو انٹرنیٹ پر ہم ان صفحات کی آپ کو فوٹو کاپی بھی ارسال کریں گے، لیکن فی الحال تو آپ تبلیغی جماعت والے کو جواب دینے کے لیے اتنا ہی میٹر میں سمجھتا ہوں کہ کافی. اب رہا یہ کہ ہم سے یہ پوچھا جائے کہ ہم کیوں جاتے ہیں. ہم بزرگان دین کے مزار پر اکتساب فیض کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور جو کچھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جاتا ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرتے ہیں. یہ ہماری غرض و غایت اولیاء کرام کے مزارات پر جانے سے